ٹھیک ہے دانیل بھائی، ایک تو افغانوں کا ڈی این اے انڈیا کے ساتھ مل گیا. جناب ان کے منسٹر جو ہیں زراعت کے، وہ جا کر بتا رہے ہیں عطا عمری صاحب کہ آپ کا ہمارا ڈی این اے سیم ہے. مجھے تو آ کے یوں لگا کہ میں اپنے دوسرے گھر میں آ گیا ہوں، بلکہ اپنے پورکھوں کی سرزمین پہ آ گیا ہوں. جناب وہ اس طرح کے اظہار خیال کر رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ اسرائیل کی جو پریزنس ہے اس ریجن کے اندر، یا جو اس کے اہداف وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ہیر بیار مری کا آرٹیکل، یہ ساری کی ساری چیزیں اب تو اوپن سیکرٹ ہو چکی ہیں. تو یو این او کے لیول پر یہ معاملات اٹھانا، امریکہ کے سامنے، یورپی یونین کے سامنے رکھنا، یہ تو انٹرنل آپریشن کر لیا. پولیٹیکل ڈائیلاگ جس کی سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں، اس کی اشد ضرورت ہے. کچھ نہ کچھ ماضی میں کوششیں ہوئی بھی ہیں، لیکن مزید اس کے اندر ہمت جتانی چاہیے، حکومت کو کام کرنا چاہیے. لیکن عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانا، وہ اس ٹائم کتنا ضروری ہے، اور حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، عالمی سطح پہ تو بہت ضروری ہے، اور عالمی سطح پہ پاکستان جو ہے وہ بار بار کر رہا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے اپنے ایمبیسیز کے تھرو. لیکن یہ جنگ جو ہے نا، اس کو جیتنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے بلوچستان کے اپنے لوگوں کی بھی، جو ان کے پولیٹیکل جماعت کے لوگ ہیں، کہ وہ بھی اس کہانی کو اسی طرح نریٹ کریں ہر فورم کے اوپر، اور اسی کو اگریسولی ہم لے کے چلیں. پاکستان اپنا رول جو ہے وہ اس میں پلے کر رہا ہے، اسی لیے بی ایل اے اور ایسی آرگنائزیشن ان کو بینڈ کہا گیا ہے. اور ان کو دیکھیں، جب ہم یہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو یہ پالیسی از ناٹ اونلی فرام دا گورنمنٹ، از فرام دا انٹائر کنٹری. یہ پورے ملک جو ہے ہمارے، جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں، انہی کی یہ پالیسی ہے، اور وہ اس کو ایک بینڈ آرگنائزیشن کنسیڈر کرتے ہیں. اسی لیے جب یہ حملے کرتے ہیں تو جو ان کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کو سب سے پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں. جو ان کے بلوچستان میں جو یہ بیٹھے ہوئے انسرجنسی کر رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنے کی جو لوگ بات کرتے ہیں، ان کا حملہ ٹارگٹ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آوازیں دبائی جائیں، ان آوازوں کو چپ کرایا جائے، اور ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو تفریق، نفرت، آگ لگانے کی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ دس از دا مائنڈ سیٹ دے ہیو. جس طرح میرا بھائی جمال کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ جو کلیئرٹی ہے نا، وہ بڑی ضروری ہے. اور اب آئی تھنک کہ مجھے بڑی امید ہے کہ جس کلیئرٹی کے ساتھ ابھی ہم وہاں گئے ہیں، دیکھیں ہم ان کے بچوں کو فٹ بال کھیلنے دیں، کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں. ٹھیک ہے نا، بچے چاہے جو مرضی ان کے گھر سے کا دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن ہم وی ول پروٹیکٹ دم اینڈ وی ول سپورٹ دم، وی ول اڈاپٹ دم. لیکن جو لوگ جو ملک کے خلاف لوگ اداروں پہ، آپ کے پوسٹوں پہ، آپ کے اپنے افغانی اپنے بلوچستان کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ٹرینوں سے اتار رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. دانیال صاحب، ایک طرف تو آپریشن ہو رہا ہے، بلا شبہ اس ٹائم نیڈ آف دی آور ہے. جس طرح کی فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ناگزیر ہو چکا تھا یہ معاملہ. لیکن آن دا ادر سائڈ پولیٹیکل حل بھی تو نکالنا ہے. کیا جو ہے وہاں پہ سیاسی لوگ جن کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کو آن بورڈ نہیں کرنا چاہیے تاکہ بات چیت ہو سکے، معاملہ کو زیادہ بہتر کر کے اس کو حل نکالا جا سکے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ آن دا شو. دیکھیں، کنسسٹنسی آف پالیسی کی یہاں بات ہو رہی تھی. پہلے اگر میں وہاں سے شروع کروں، دیکھیں کسی بھی چیز کو الٹیمیٹلی ایک ہدف تک پہنچانے کے لیے کنسسٹنسی آف پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کا ایک چھوٹے سے چھوٹی بلڈنگ بنانے بھی ہو تو اس میں اگر کنسسٹنسی نہیں آئے گی تو اٹ ول ٹیک ایئرس ٹو بلڈ اٹ. تو یہ تو پھر ایک پورا صوبہ ہے جس پہ کنسسٹنسی چاہیے کہ ہر 5 یا 4 یا 3 سال بعد آنے والے نئے جو لوگ پوزیشنز کے اوپر آتے ہیں وہ پرانی پالیسی کو ٹو کریں اور ایک ہی پالیسی، یونیفائڈ پالیسی بنے. اچھا، اب اس کے اوپر جو یونیفائڈ پالیسی کی بات ہو رہی ہے، اس میں آپ نے پاکستان میں بڑے عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ یو ہیو اے فیلڈ مارشل ہو از ویری کلیئر ان ہز تھاٹس. مطلب ان کے کوئی آئے بائیں شائیں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ضرب العضب تھا یا بیان المرصوص تھا، ٹھک آن دا ڈاٹ. مطلب there was no running back, no going back, no second go. اسی طرح افغانستان کا جو انفلٹریشن کا مسئلہ بار بار آ رہا تھا، اس کے اوپر the line was drawn very clearly اور اسی طرح لے کے گئے. اسی طرح آئی تھنک کہ ان کی جو بڑی کلیئر پالیسیز ہیں، اب بلوچستان کے لیے بھی وہی پالیسیز استعمال کی جا رہی ہیں. اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ویری کلیئر. اس میں کوئی اوپیک یا اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. جہاں پولیٹیکل انگیجمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو میں اس سے بالکل 100% انڈورس کروں گا اس چیز کو. پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے وہ خالی ایم این اے اور ایم پی ایز نہیں ہوتے. دیکھیں، ایک علاقے کا جو ایم این اے ہے یا ایم پی ہے بلوچستان کا، اس سے زیادہ پولیٹیکل سٹینڈنگ اس بندے کی ہے جو عرصہ دراز سے وہاں جرگے کر رہا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ویل وشر ہے. وہ پولیٹیکل بندہ ہے حقیقت میں. تو جو اپنے مفاد کی سیاست کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل آپ کو ول نہیں چاہیے. آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے جو لوگ وہاں ان کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اور ان کی انگیجمنٹ جو ہے
देखिए वो प्रोसेस को थोड़ा सा डिले तो कर सकती हैं, लेकिन वो प्रोसेस को ठीक कर देंगी। और अगर वो आपके साथ ऑन बोर्ड हों और वो भी लाइन ड्रॉ करें, देखिए इट हैज़ टू बी ड्रॉ द लाइन तो हैज़ टू बी वेरी ये क्लियर। ऑन बोर्ड करना, ये ऑन यहाँ बोर्ड किसने करना है दानियल इंडिया भाई, ये की किसने ऑन बोर्ड करना है? क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है, आए रोज वहाँ पे फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, सिविलियन जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ऑपरेशन शुरू हो चुका है ऑन द अदर साइड, लेकिन ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्टिव करना जिनका वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, वो जिसने करना किसने है? आपके बच देखिए जिसने आपके बच्चे को शहीद किया है, जिसने आपके सरकार के लोगों को, एफसी को, उनको गोलियां मारी हैं, वो तो देयर इज अ क्लियर लाइन, उसके ऊपर तो दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। मतलब वो लाइन हैज टू बी क्लियर एज एनीथिंग। जो लोग आपके खिलाफ असला उठा के आपके बच्चों को मार रहे हैं, उस पर तो दोहरी पॉलिसी होनी नहीं चाहिए ना। उसका तो आपको यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन। लेकिन जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, ठीक है ना, वो इसलिए जरूरी है कि वंस दैट इज डन, दैट इज एलिमिनेटेड, तो नए बर्ड्स जो हैं वो क्रिएट ना हो। नए बर्ड्स को रोकने के लिए पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए अभी जो आपकी ऑपरेशन हो रहा है ये क्लैरिटी के साथ हो रहा है और बड़ा क्लियर है। जो आपकी बच्चियां, हमारी हमारी माएँ, हमारी बहनें जब ये सवाल पूछेंगी कि हमारे बच्चों ने जिस पाकिस्तान के लिए, जिस मुल्क के लिए आप लोगों के लिए अपना आज कुर्बान किया कि आपका कल महफूज हो जाए, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि उनको हम सेरिना और बैरियर पे बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं। उसकी पॉलिसी के ऊपर आई थिंक नाउ एवरीबडी इज वेरी क्लियर। ये जब तक इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट नहीं करेंगे जो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इंडियन मोदी की फैशिस्ट माइंडसेट, ये ठीक है, उसकी जिन जो वेपन basically उठाया हुआ जो हमला कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये देख रहे हैं दो अलग अलग वहाँ पे बात हो रही है। एक तो जिन लोगों ने वेपन उठाया हुआ है, बीएलए है, बीएलएफ है, या फितरतुल हिंदुस्तान के जो लोग हैं, या जो टीटीपी से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको तो स्पेयर नहीं किया जा सकता, उनके लिए तो ऑपरेशन होना ही होना है। लेकिन ऑन द अदर साइड डायलॉग की भी बात हो रही है, तो आप इस पे किस तरफ अपना वजन डालेंगे? डायलॉग जरूरी है, फौरी तौर पर उसको आगे बढ़ाया जाए, जो जिस तरीके से रियासत सिस्टम ट्रीट कर रही है ये ठीक चल रहा है? इस वक्त मामला उससे ज़्यादा संजीदा है जितना आप समझ रहे हैं। आप इसको जो फार्मूला मेरे दोस्त मेरे भाई बता रहे हैं वो फार्मूला नहीं चलेगा। ये इधर मेजर सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी वो प्यार वाली है। सर्जरी जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं उससे मामला दुरुस्त नहीं होंगे, मामला ख़राब होंगे। मिसाल दे देता हूँ उसकी एक, ये तो आप कब से मेजर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, और कब से जो है ना ये मैसेज जा रहा है कि उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हर आने वाले दिन में जो है हालात ख़राब हुए हैं या ठीक हुए हैं। अगर हर आने वाले दिन में अगर कोई बेहतरी आई है तो फिर आपकी जो ना जो दवा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर हर आने वाले दिन में ख़राबी आई है तो आपकी दवा बिल्कुल गलत है। आप गलत दवा को ठीक करिए, नहीं करना तो फिर आप उसके बाद अगले 6 महीने में इसको देखिएगा। वे फॉरवर्ड आप बताएं ना सर, आप भी जेयूआई को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे अच्छी खासा मैंडेट है आपकी सियासी जमात का भी, कैसे आगे बढ़ना, किन से बात करें? बीएलए से बात करें, किन से बात करें? आप मेरा भाई, आपके यहाँ तो नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं आती। आपके यहाँ जो है ना वो पहले जो है वो सिर्फ धांधली हुआ करती थी। इस वक्त जो है ना आपके यहाँ उससे बहुत बड़े एलिगेशन आ गए हैं।